بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دوستو، آج بائیولوجی کے پہلے چیپٹر کا جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ گزشتہ ایک ٹاپک کی اگلی کڑی ہے۔ ایک ٹاپک ہم نے اسٹارٹ کیا تھا بائیولوجی اینڈ سروس آف مین کائنڈ۔ اس کا پہلا ایک پوائنٹ فوڈ پروڈکشن لاسٹ ٹاپک کے اندر بہت ڈیٹیل سے ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم نے فوڈ پروڈکشن کے بعد جو نیکسٹ اس کا پوائنٹ ہے اسے آج ہم ڈسکس کریں گے، اور وہ نیکسٹ پوائنٹ آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے ڈیزیز کنٹرول۔ یعنی آج کا ہمارا ٹاپک ایک نظر ذرا مختصر انداز میں اس ٹاپک کا ایک اوور آل جو اس کا کانسیپٹ بنے گا اس کے بارے میں ذرا دیکھا جائے کہ اس میں ہم پڑھیں گے کہ آخر بائیولوجی کے علم نے جو نالج آف بائیولوجی ہے اس نے کس طرح ہم انسانوں کو ہیلپ آؤٹ کیا کہ ہم اپنی بیماریوں پر قابو کیسے پائیں۔ تو بیماریوں پر قابو پانا یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ اس میں آج ہم نے بنیادی طور پر یہی ساری باتیں ڈسکس کرنی ہیں۔ تو اگر آپ توجہ رکھیں گے امید ہے آپ ضرور اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، ڈیزیز کنٹرول میں فوڈ پروڈکشن کے بعد ڈیزیز کنٹرول میں تین بنیادی باتیں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات آتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پریونٹیو میئرز۔ یہ ایک بات پہلے دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے سیکنڈ پوائنٹ آئے گا، اس کا نام ہوگا امیونائزیشن، یا اس کو ویکسینیشن کا نام بھی دیتے ہیں۔ تھرڈ پوائنٹ آئے گا، اس کو ہم کہیں گے ڈرگ ٹریٹمنٹ، یا پھر اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور آئے گا جسے جین تھراپی کا نام دیتے ہیں۔ ان تین پوائنٹس میں ہم اس پورے ٹاپک کو ڈسکس کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے، سب سے پہلی ہے بات پریونٹیو میئرز، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں احتیاطی تدابیر۔ احتیاطی تدابیر یہ ہے پہلا پوائنٹ۔ اگر آپ غور کریں، اگر آپ اس بات پر ایک نظر ڈالیں کہ جو پہلے دو پوائنٹ ہیں جس میں پریونٹیو میئرز میں احتیاطی تدابیر اور دوسرے نمبر پر امیونائزیشن یا ویکسینیشن، یہ پہلے دو پوائنٹ ایسے ہیں جس میں بیماری پر قابو بیماری ہونے سے پہلے پایا جائے گا۔ یعنی ہم نے بیماری پر قابو پانا ہے بیماری ہونے سے پہلے، بیماری ہونے کے بعد نہیں۔ ذہن میں رکھیے گا، احتیاطی تدابیر اختیار کر کے بیماری سے بچا جاتا ہے۔ بیماری ہونے کے بعد نہیں، بیماری ہونے سے پہلے احتیاط کرنی ہے تاکہ بیماری ہو ہی نہ۔ اسی طرح یہ جو پوائنٹ ہے امیونائزیشن کا یا ویکسینیشن کا، عام طور پر ویکسینز کروائی جاتی ہیں یہ بھی بیماری ہونے سے پہلے تاکہ بیماری ہو ہی نہ۔ تو یہ پہلی دو باتیں یہ آئیں گی بیماری ہونے سے، ڈیزیز کے اٹیکس سے بچاؤ کی خاطر بیماری سے پہلے، اور اگر بیماری ہو جائے خدا نخواستہ تو پھر تیسرا پوائنٹ ہے بیماری ہونے کے بعد اس بیماری کا علاج کیسے ہوگا، جسے ہم ڈرگ ٹریٹمنٹ کا نام دیتے ہیں، یا بعض بیماریوں کا علاج ہے جین تھراپی کے ذریعے۔ تو ان تین پوائنٹس میں سے باری باری ہر ایک کی ڈیٹیل کو دیکھیں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے پریونٹیو میئرز۔ تو پریونٹیو میئرز میں احتیاطی تدابیر میں آپ کو جو یاد رکھنے کی باتیں ہیں وہ بنیادی باتیں یہ ہیں۔ نمبر ایک،
کہ دیکھیں جو بائیولوجی کا نالج ہے، نالج آف بائیولوجی، اس نے ہمیں ہیلپ کیا کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ مختلف بیماریوں کے جو کازیٹیو آرگنزمز ہیں، کازیٹیو یا اس کو بعض دفعہ کازل آرگنزم کا نام دیتے ہیں، مطلب یہ کہ بیماری کی وجہ بننے والے جاندار، مائکرو آرگنزمز۔ تو ہمیں بائیولوجی کے نالج نے ایک تو بتایا کہ مختلف بیماریوں کے کازیٹیو آرگنزمز کون سے ہیں، یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اور دوسری بات آپ یاد رکھیں گے اس پوائنٹ کے حوالے سے کہ ہمیں بائیولوجی نے بتایا کہ یہ جو کازیٹیو آرگنزمز ہیں ان کا موڈ آف ٹرانسمیشن، یعنی کہ منتقل ہونے کا طریقہ، ایک جاندار سے یہ مائکرو آرگنزم دوسرے جاندار میں کس طرح ٹرانسفر ہوتے ہیں، موڈ کہتے ہیں طریقے کو، تو موڈ آف ٹرانسمیشن، منتقل ہونے کا طریقہ۔ بائیولوجی کے علم سے ہم ان دو باتوں کو جان پائے، ہمیں پتہ لگا کہ بیماری کی وجہ کون سا جاندار، اور ہمیں پتہ لگا کہ یہ مائکرو آرگنزم جو بیماری کی وجہ ہے یہ ایک جاندار سے دوسرے جاندار میں منتقل کیسے ہوتا ہے۔ جب ہمیں بائیولوجی نے ان دو باتوں کے بارے میں بتا دیا تو اب ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم ان چیزوں سے بچ جائیں، کہ جس طرح مائکرو آرگنزم ہم تک پہنچ سکتا ہے ہم ان سے محتاط رہیں، اس پوائنٹ آف کانٹیکٹ سے ہم بچ جائیں تاکہ ہم میں بیماری منتقل ہو ہی نہ۔ تو یہ پہلا پوائنٹ تھا پریونٹیو میجرز کا، لیکن اس میں ذرا ایک ایگزامپل دیکھ لیں، ایک مثال دیکھ لیں۔ دیکھیں آپ نے ایک بیماری کا نام سنا ہوگا ایڈز کے نام سے، اگر اس کا ڈیٹیلڈ نیم آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، یہ ہے ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم، یہ اس کا بیماری کا پورا نام، جو پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، ایڈز، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لا علاج مرض ہے۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اس بیماری کا، اس سنڈروم کا جو کازیٹیو آرگنزم ہے اس کا نام ہے HIV، اور اس کا جو ڈیٹیلڈ نیم ہے وہ ہے ہیومن I فار امیونو ڈیفیشنسی، V فار وائرس، یعنی ایسا وائرس جو انسان میں امیونٹی کو کم کر دے۔ امیونو ڈیفیشنسی کا مطلب امیونٹی کم کرنے والا، تو وہ وائرس ہے جو انسان میں امیونٹی کو کم کرتا ہے، HIV اس کا نام ہے۔ بائیولوجی سے پتہ چلا کہ اس بیماری کا یہ ہے کازیٹیو آرگنزم، اور یہ انسان میں منتقل کیسے ہوتا ہے، ایک انسان سے دوسرے انسان میں کیسے جائے گا، وہ ہمیں جب وجوہات پتہ چلیں، جب وہ موڈ آف ٹرانسمیشن پتہ چلا، تو ایک اس میں پوائنٹ سامنے آیا کہ یہ انسانوں میں جو سیکشول کانٹیکٹس ہوتے ہیں ود کنٹامینیٹڈ پرسن، ایک متاثرہ شخص کے ساتھ اگر سیکشول کانٹیکٹ ہو تو اس کے ذریعے ٹرانسفر ہو سکتی ہے یہ بیماری۔ یا اس کے علاوہ جو کنٹامینیٹڈ یعنی متاثرہ بلڈ ہے، متاثرہ خون ہے، اس خون کی ٹرانسفیوژن کی وجہ سے، متاثرہ خون کی منتقلی کی وجہ سے بیماری منتقل ہو سکتی ہے۔ یا اس کے علاوہ اسی طرح جو کنٹامینیٹڈ یعنی کہ متاثرہ سرنجز کا استعمال، جو انجیکشن لگانے کے لیے، شاٹس کے لیے ہم سرنج استعمال کرتے ہیں، اگر وہ کنٹامینیٹڈ ہے تو اس کے ذریعے بھی بیماری منتقل ہو سکتی ہے۔ اس سے علاوہ اور بھی ریزنز ہیں، لیکن چند ایک باتیں میں نے آپ دوستوں کو بتائیں۔ اب غور طلب بات کہ بائیولوجی نے ہمیں اتنی انفارمیشن پرووائڈ کر دی، اگر ہم ان چیزوں سے بچ جائیں،
ہم ان سرنجز سے بچ جائیں. ہم ہر مرتبہ انجیکشن کے لیے اگر نئی سرنج استعمال کریں تو ہمارے لیے جو رسک آف ٹرانسمیشن ہے وہ کم ہو جائے گا. اگر بلڈ ٹرانسفیوژن سے پہلے اس ڈونر کا جو بلڈ ہے اس کو ٹیسٹ سے گزار لیا جائے کہ اس کو ایڈز کا پرابلم ہے تو نہیں, ہیپاٹائٹس کا پرابلم ہے تو نہیں, تو پھر بھی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. سیکشل کانٹیکٹ سے بچا جائے تو بھی اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے. اسی طرح ایک اس کی اور ایگزامپل جو ہماری بک میں دی گئی ہے وہ ہے ہیپاٹائٹس. دوستو ہیپاٹائٹس کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہیپاٹائٹس بھی کنٹامینیٹڈ بلڈ کے ذریعے ٹرانسفر ہو سکتا ہے, اور اسی طرح کنٹامینیٹڈ سرنجز کے ذریعے, یا اس کے علاوہ یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے کنٹامینیٹڈ جو کنٹامینیٹڈ سرجیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں ان کے ذریعے, جو آپریشن والے آلات ہیں. اگر ایک بیمار انسان کا جو پہلے سے ایڈز یا ہیپاٹائٹس سے متاثرہ انسان تھا, مریض تھا, اگر اس کو آپریشن کیا اور جو سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں ان کو اس میں استعمال کرنے کے بعد اسٹیرلائز نہ کیا گیا, اس میں وائرس تھا, ویسے ہی ہلکا پھلکا صاف کر کے رکھا گیا, اور انہی انسٹرومنٹس کے ذریعے کسی دوسرے ہیلدی پرسن کے آپریشن میں اس کی سرجری میں استعمال کیا گیا, تو وہ وائرسز کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں وہ والے انسٹرومنٹس. تو یہ طریقے سے بھی یہ بیماریاں منتقل ہوتی ہیں. اگر ہم ان تمام سورسز سے بچ جائیں تو ہم یقیناً بیماریوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں. امید ہے جی یہ پہلا پوائنٹ کلیئر ہوا ہوگا جو ہے پریونٹیو میئرز. سیکنڈ پوائنٹ اس میں ہم جو آج ڈسکس کریں گے اسی طرح کی بہت آسان باتیں, وہ ہے امیونائزیشن یا ویکسینیشن بھی کہتے ہیں. تو آپ دوستوں نے پہلے یہ اب ہم بات کریں گے اس کی امیونائزیشن یا ویکسینیشن کے حوالے سے. آپ نے سنا ہوگا کہ آج کل ہمارے ہاں بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں تاکہ پوری زندگی ہمارے بچے اس بیماری سے محفوظ ہو جائیں. اور بعض جگہ ہمارے جو بھولے بھالے انسان ہیں ان کو نہیں پتہ ان پولیو کے قطروں میں ہے کیا, جبکہ ایک ٹیکنیکل اور پڑھا لکھا انسان جانتا ہے کہ اس میں ویکسین موجود ہے پولیو کے ڈراپس کی شکل میں. اچھا پولیو ہے یا اس کے علاوہ میزلز یا اس کے علاوہ ممپس یا اس کے علاوہ ووپنگ کف اور اس طرح کی بہت ساری بیماریاں, آج کل ان بیماریوں کے خلاف ویکسینز اویلیبل ہیں جو شاٹس کی شکل میں یا ڈراپس کی شکل میں ہمارے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد کورسز کی شکل میں دے دی جاتی ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ساری زندگی ان بیماریوں سے محفوظ رہیں, اور الحمدللہ محفوظ رہتے ہیں, سوائے ان کے کہ جو چند ایک بچے اس طرح کے پولیو کے قطرے پینے سے اجتناب کرتے ہیں یا کسی وجہ سے نہیں استعمال کر پاتے, تو ان میں سے کوئی نہ کوئی ایسا بچہ ہوتا ہے جو اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہمیں یہ ویکسینز لینی چاہیے. کوشچن یہ ہے کہ یہ ویکسینز ہیں کیا. دیکھیے سب سے پہلے ویکسینیشن پر کام کیا سر ایڈورڈ جینر نے. ایڈورڈ جینر, بعض لوگ اس کو جینار کا لفظ بھی بولتے ہیں. اردو کی جو کتابیں ہیں ہماری کلاس 9-10 میں, وہاں پہ اسے جینر کے بجائے جینار لکھا ہوا ہے. تو آپ کی پروننسیشن آپ جیسے اسے ادا کرنا چاہیں, بہتر اس کے اسپیلنگ کو دیکھ کر جو پروننسیشن بنتی ہے وہ ہے ایڈورڈ جینر. انہوں نے سب سے پہلے 1796 میں, اسے مزید کنفرم کر لیجئے گا کیونکہ میرا رٹا ذرا کمزور ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو ایئر ہے اس میں کئی غلطی آئی ہو, لیکن امید ہے یہ درست ہوگا. 1796 میں سب سے پہلے ایڈورڈ جینر نے ایک بیماری تھی اسمال پاکس, اس کے خلاف پہلی ویکسین ڈسکور کی ایڈورڈ جینر نے. سب سے پہلی دنیا میں جو پہلی ویکسین بنائی گئی وہ ایڈورڈ جینر نے بنائی, اور اسی بیماری اسمال پاکس کے خلاف بنائی.
ذہن میں رکھیے اس سے پہلے اسمال پاکس یہ ویکسینیشن کا عمل اسمال پاکس کا علاج نہیں تھا، غور طلب بات، یہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں تھا، کیور نہیں تھا، علاج نہیں تھا، صرف یہ اس نے بنایا کہ جو ہیلدی پرسنز ہیں ان کو یہ بیماری نہ ہو پائے، لوگوں کو بیماری سے بچانے کا طریقہ اس نے بتایا۔ اور یہ اس کے بارے میں جو ڈیٹیل ہے آگے ایک چیپٹر آئے گا وائرسز والا، غالباً چیپٹر نمبر 5 آئے گا، ورائٹی آف لائف، اس میں آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ اس کی پوری جو سٹوری ہے وہ انشاءاللہ آپ دوستوں سے میں شیئر کروں گا۔ ابھی صرف یہ ذہن میں رکھیے کہ جو ایڈورڈ جینر نے ویکسین بنائی، اس نے جو ویکسین کا لفظ ہے وہ لیا ویکا سے۔ ویکا دوستو ایک لیٹن ورڈ ہے، لاطینی زبان کا لفظ ہے، اور اس لفظ کا جو مطلب ہے لیٹن میں ویکا اصل میں کاؤ کو کہتے ہیں، گائے۔ اور وہاں پہ آپ ڈیٹیل میں جب جا کے دیکھیں گے تو اصل میں جب اس نے ریسرچ کی تو گائے کے اندر ایک بیماری تھی ان دنوں میں، کاؤ پاکس، یہ گائے میں ہونے والی بیماری۔ تو ان کاؤ پاکس کے لیشنز میں سے نکالا جانے والا جو فلوئڈ تھا، وہ فلوئڈ استعمال کیا انسانوں کو امیونائز کرنے کے لیے، یعنی اسمال پاکس کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے وہ یہاں سے لیکوڈ لیا گیا۔ چونکہ سورس جو لیکوڈ کا سورس تھا وہ تھی کاؤ اور اس پر موجود کاؤ پاکس، تو لہذا کاؤ کی بنیاد پر، ویکا کی بنیاد پر اس پروسیس کا نام رکھ دیا گیا ویکسینیشن۔ تو یہ ویکسینیشن کا عمل سب سے پہلے ایڈورڈ جینر نے، اور یہ پہلی وائرل ڈیزیز تھی جس کے خلاف ویکسین کا عمل ایڈورڈ جینر نے ہمیں بتایا۔ اور اس کے بعد جو پہلی بیکٹیریل ڈیزیز کے خلاف جو ویکسینیشن کا عمل ہمیں بتایا وہ بتایا سر لوئس پاسچر نے، اور لوئس پاسچر نے اپنی اس کامیابی کا سہرا بھی سر ایڈورڈ جینر کے سر پہ ہی ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ بیسک جو ٹیکنیک تھی ویکسینیشن کی وہ انہوں نے بتائی۔ تو دوستو جو اسمال پاکس ایک جان لیوا مرض تھا، کہا یہ جاتا ہے کہ اس ٹیکنیک کے ذریعے، ویکسینیشن کے ذریعے یا امیونائزیشن کے ذریعے بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کر کے بیماریوں سے جو بچنے کا طریقہ ہے، اس کے ذریعے کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا سے اسمال پاکس کو ختم کیا جا چکا ہے۔ یہ ایسا دعویٰ کیا جاتا ہے، جبکہ کہیں نہ کہیں شاذ و نادر آپ کو کوئی نہ کوئی پیشنٹ نظر آئے گا، لیکن وہ قابل علاج ہوتا ہے آج کل کے دور میں۔ تو یہ چند باتیں ہم نے ڈسکس کی ویکسینیشن یا امیونائزیشن کے حوالے سے۔ اب ایک مختصر سی بات کہ دیکھیں، ہم نے کہا جو پریونٹیو میئرز ہیں، احتیاطیں کرنی ہیں، وہ بھی کام آئیں گی بیماری ہونے سے پہلے۔ یہ جو امیونائزیشن کا یا ویکسینیشن کا عمل ہے یہ بھی کام آئے گا بیماری ہونے سے پہلے۔ لیکن اب ہم فرض کریں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بیماری انسان میں آ جائے، انسان کے جسم پر بیماری کا حملہ اگر ہو جائے، انسان بیماری میں مبتلا ہو جائے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ پھر ظاہری سی بات ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور بیماری کا علاج کرواتے ہیں۔ تو وہ جو بیماری کا علاج ہے، وہ علاج والی باتیں آج ہم نے یہاں پر ڈسکس کرنی ہے، جس کو ہم نام دیتے ہیں ڈرگ ٹریٹمنٹ یا ایسے جین تھراپی۔ یہ اصل میں دو علیحدہ طریقہ علاج، دونوں کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈرگ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے۔ دوستو اس میں جو غور طلب بات ہے ڈرگ ٹریٹمنٹ میں، ایک آسان سی بات دیکھیں، آج کل ہمیں کوئی بیماری اگر ہو، مثال کے طور پہ گلے میں انفیکشن، جس طرح آج کل کا موسم میں ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں، گلے میں انفیکشن ہو جاتی ہے، خدا نہ خواستہ گرمیاں آ گئیں، چیزیں خراب ہو جاتی ہیں جلدی، وہ خراب چیزیں کھا لیں، پیٹ میں انفیکشنز ہو جاتی ہیں۔ جراثیموں کی وجہ سے پیدا ہونے والی خرابی بیماری کو انفیکشن کا نام دیتے ہیں۔ بیکٹیریل انفیکشنز اکثر ہمارے پیٹ میں، بچوں کے پیٹ میں ہو جایا کرتے ہیں، جو الا بلا ادھر ادھر کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں۔
تو جیسے انفیکشنز ہوتے ہیں اس کی علامتیں ظاہر ہوں گی، سر درد ہوگا، بخار ہوگا، پیٹ میں درد ہے، گلے میں درد ہے اور سردی لگ رہی ہے، علامتیں ظاہر ہوئیں تو ہم فوری طور پہ کیا کریں گے؟ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر علامتیں پوچھنے کے بعد اس جراثیم کو مارنے کے لیے، بیکٹیریل ڈیزیز کے بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے ڈاکٹر آپ کو باقی میڈیسنز کے ساتھ اینٹی بایوٹک میڈیسنز لازمی ریکمینڈ کرتے ہیں۔ یہ جو اینٹی بایوٹک میڈیسنز ہوتی ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے کہ باڈی میں موجود جو بیکٹیریا ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ جب بیکٹیریا مر جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے جب کازیٹیو آرگنزم ختم ہو گیا، بیماری کی وجہ بننے والا جاندار ختم ہو گیا تو بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ایک آسان بات یہ اینٹی بایوٹکس کے حوالے سے۔ اب ذرا غور کیجئے، اگلا اس میں جو پوائنٹ ہے کافی امپورٹنٹ ہے، وہ کون سا؟ ہم دو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک ہے ریڈیو تھراپی اور اس کے بالکل ساتھ ہے ایک ہے، اس کا نام ہے کیمو تھراپی۔ اب یہ والی جو دو باتیں، ان دونوں کو عام طور پر اٹیچ کرتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں ایک بیماری کے ساتھ۔ یہ دونوں طریقہ علاج اور جس بیماری کے لیے استعمال کیا جائے گا، بیماری کا نام ہے کینسر۔ پہلے آپ نے نام سنا ہوگا۔ کینسر میں کیا ہے؟ آپ نے پہلے پڑھا ہوگا 9th میں مائٹوسس والے چیپٹر کے اندر کہ اگر انسان میں ان کنٹرولڈ سیل ڈویژن سٹارٹ ہو جائے آف ایب نارمل سیلز تو وہ ٹیومرز بنتے ہیں جن کو کینسر کا نام دیتے ہیں۔ تو اب یہ دو طریقے، پہلا طریقہ ریڈیو تھراپی کا، اس میں کیا ہوگا کہ اس میں استعمال کریں گے شارٹ ویو ریڈیو ایکٹیو ریڈیشنز، یعنی کہ ایسی ریڈیشنز استعمال ہوں گی جو شارٹ ویو ہوں گی، ریڈیو ایکٹیو مٹیریل سے نکلنے والی الفا، بیٹا اور گیما ریز، عام طور پر تینوں نہیں، عام طور پر اس میں گیما ریز زیادہ تر استعمال ہوتی ہیں جو شارٹ ویو لینتھ والی ریز ہوتی ہیں۔ یہ بھی خاص فریکوینسی کے ساتھ باڈی کے باہر سے موجودہ ٹیومر کے اوپر فوکس کر کے اسے گرایا جائے گا ایک خاص فریکوینسی کے ساتھ خاص وقت کے لیے، اور جب یہ ریز گریں گی تو جو متاثرہ سیلز ہیں، خراب سیلز ہیں، کینسرس سیلز ہیں، وہ سیلز وہاں سے ڈیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ریڈیو تھراپی ہے، ریڈیشنز کا استعمال ہے، ہر مخصوص انٹرول کے بعد چند مرتبہ جب یہ ریڈیشنز گرائی جاتی ہیں تو عام طور پر ٹیومرز کا حل نکل آتا ہے، ٹیومرز ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک تو طریقہ ہے ٹیومرز کو ختم کرنے کا یہ ریڈیو تھراپی، دوسرا طریقہ ہے کیمو تھراپی۔ اس میں ایسے خاص قسم کے کیمیکلز یا جنہیں آپ سادہ الفاظ میں میڈیسنز کا نام دیتے ہیں، ایسے خاص قسم کے کیمیکلز استعمال کرتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے کینسرس سیلز پر جا کے اٹیک کرنا اور ان کو کل کرنا، انہیں ختم کرنا۔ لیکن یہاں پر ایک تھوڑا سا پرابلم یہ سامنے آتا ہے کہ جو کیمیکلز ہوتے ہیں یہ زیادہ اسپیسیفک نہیں ہوتے، ان کو زیادہ واضح طور پر یہ نہیں پتہ چلتا کہ کون سا کینسرس سیل ہے کون سا نارمل سیل ہے۔ تو نتیجہ ہمارے پاس جو سائیڈ ایفیکٹ سامنے آتا ہے وہ یہ کہ کینسرس سیلز کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ نارمل سیلز بھی ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ کیمو تھراپی کے ذریعے کینسر کے علاج کے دوران۔ تو یہاں پر ریڈیو تھراپی از اے موسٹ ریکمینڈڈ میتھڈالوجی، زیادہ بہتر طریقہ علاج یہ سمجھا جاتا ہے، لیکن بعض جگہ یہ بھی ضرورت کے مطابق استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سب سے آخر میں ان کے بعد جو پوائنٹ آئے گا وہ ہے جین تھراپی۔ اب یہ والا جو طریقہ علاج ہے جین تھراپی، یہ عام طور پر استعمال کرتے ہیں کون سی بیماریوں کے لیے؟ جن کو ہیریڈیٹری ڈیزیزز کا نام دیتے ہیں۔ ہیریڈیٹری ڈیزیزز، وراثتی بیماریاں، وہ بیماریاں جو جینز میں خرابی کی وجہ سے جینز کے ذریعے والدین سے اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہیں، اس طرح کی بیماریوں کو ہیریڈیٹری ڈیزیزز کا نام دیتے ہیں۔ اس کی مثالوں میں ایک بہترین مثال ہے ہیموفیلیا، اس کا نام آپ نے سنا ہوگا، یا اس کے علاوہ ایک نام آپ نے نہیں سنا ہوگا، سسٹک فبروسس ایک بیماری ہے، لنگز سے ریلیونٹ ہوتی ہے۔ یہ بیماریاں ہیں جو جینز کے ذریعے آتی ہیں۔
ان کا علاج کرنے کے لیے عام طور پر جین تھراپی کا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں کیا کرتے ہیں کہ جو انسان کے اندر ایک ڈیفیکٹیو جین موجود ہے، یعنی کہ ایک خراب جین، ڈیفیکٹ والا جو جین موجود ہے انسان کے اندر، جن سیلز کے اندر موجود ہے، وہاں پر ان سیلز کو ریپلیس کیا جائے گا نارمل جینز کے ساتھ، یعنی کسی نارمل ہیلدی پرسن سے نارمل جین لیا جائے گا، ہیلدی جین لیا جائے گا، اس کو خراب جین کے ساتھ ریپلیس کیا جائے گا، تو وہ جو نئے والا صحیح والا جین جائے گا تو وہ جا کے اپنا صحیح کام کرنا شروع کر دے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا، وہ انسان کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ یہ آپ کو چند طریقے میں نے آپ دوستوں کو بتائے بیماریوں کے علاج کے لیے۔ اب ایک آخری ٹرم ہے جسے آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کا ایبریویشن ہے IDM، اور ڈیٹیلڈ نیم ہے انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ، اس کو کہتے ہیں، جس طرح پہلے آپ نے انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ پڑھا تھا۔ یہ کیا ہے، کسی بیماری پر قابو پانے کا ایسا طریقہ جس میں آپ کوئی بھی میتھڈ استعمال کرو، آپ کسی بیماری پر قابو پانا چاہتے ہیں تو آپ مختلف طریقے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ جو بھی طریقہ استعمال کر کے اگر کسی بیماری پر قابو پا لیں تو اس سے کہا جائے گا انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ۔ اس کے اندر لوگوں کو اویئرنیس دینا بیماریوں کے بارے میں وہ بھی شامل ہوگا، اس میں احتیاطی تدابیر پر عمل کروانا وہ بھی شامل ہوگا، اس میں اگر ویکسینز اویلیبل ہیں وہ مہیا کروانا یہ بھی شامل ہوگا، اس میں ان میں سے اگر اینٹی بایوٹکس کے ذریعے، ریڈیو تھراپی، کیمو تھراپی یا جین تھراپی کے ذریعے علاج ممکن ہے تو وہ بھی شامل ہوگا۔ تمام تر ذرائع استعمال کر کے اگر بیماری پر قابو پایا جائے تو اس کو کہا جائے گا انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ۔ تو آج ہم نے بایولوجی اینڈ سروس آف مین کائنڈ میں ڈیزیز کنٹرول والا جو ایک پورشن تھا وہ کمپلیٹ کیا۔ صرف ایک پوائنٹ رہ گیا، وہ ہے پروٹیکشن اینڈ کنزرویشن آف انوائرمنٹ۔ اس سے پہلے ایک لیسن ہے کلوننگ کا، وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے، اس کے اندر ہم اس چیپٹر کو کمپلیٹ کریں گے۔ اور آپ دوستوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور اپنے گھروں میں بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔